السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے امپورٹنس آف لائن کے اوپر نا۔ میں ایک استاد ہوں اور میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتا رہتا ہوں کلاس رومز میں بھی۔ تو میرے پروفیشن میں مجھے سے سب سے زیادہ جو کویشچنس پوچھے گئے عمومی طور پر، اور جب میں یہاں ادھر ابھی انگلینڈ میں ہوں تو یہاں پہ بھی مجھ سے جو میرے دوست اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب سے ابھی بھی کنسسٹنٹلی مجھ سے کویشچن یہ پوچھتے ہیں کہ سر ہمارے معاشرے میں اور اس معاشرے میں کیا فرق ہے، ہماری تعلیم میں اور ان کی تعلیم میں کیا فرق ہے۔ یہ کوئی ان نیچرل کویشچنز نہیں ہیں، یہ نیچرل کویشچنز ہیں۔ ڈیفینیٹلی ادر کلچر کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں ہر بندہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ اسٹوڈنٹس کی کیوریوسٹی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ کون سے وہ کنٹورز ہیں، کون سے وہ پیرامیٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں اور جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ ترقی کر گئی ہیں۔ تو میں بھی اپنی زندگی کے مختلف فیزز میں سوچتا رہا ہوں، سمجھتا رہا ہوں، ان کویشچنس کے اوپر غور کرتا رہا ہوں، ڈیفرنٹ کالم بھی میں نے پڑھے۔ تو ایک نقطہ میں جس پر پہنچا ہوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دفعہ میں نے جاوید چودھری کا کالم پڑھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جو عظیم قومیں ہوتی ہیں جب بھی وہ کوئی نیا قانون بناتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سڑک کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو، ہر انڈیویجول کو سڑک کے اوپر تو واسطہ پڑتا ہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ پڑتا ہے۔ میرے لیے وہ بہت اچھا کالم تھا، انسپائرنگ تھا۔ اور پھر وہ عمومی طور پر جاوید چودھری کے کالم یہ ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ شروع کرتے ہیں تو وہ جاپان، فرانس، اسپین، برطانیہ، امریکہ سے کرتے ہیں نا، یعنی کہ وہ بھی ان کنٹریز کو ایڈوانس کنٹری سمجھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک ہی بات ہے، یہ رول آف لاء کی نا۔ لیکن میں رول آف لاء جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ رول آف لاء ایسے راتوں رات نہیں ہوتا۔ رول آف لاء جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے نہیں چلتا کہ آپ ایک ایسا قانون بنائیں اور آپ لگا دیں اور وہ پبلک اس کو فالو کرنا پڑ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے کوئی رول بنایا ہے تو وہ رول جو ہے اپلائی ہیں، لیکن وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں کتنے سارے ایسے رولز ہیں، کون سا ایسا اسپیکٹ ہے جس کا رول نہ ہو کہ سڑک کے اوپر آپ موبائل نہیں یوز کر سکتے، یہ رول ہے ہمارے پاس۔ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، ہمارے پاس رول کی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی رول جو ہے وہ سڑک کے اوپر اپلائی کرنے سے فالو ہوتا ہے، کیریڈ آؤٹ ہوتا ہے نا۔ ہماری ہر سڑک کے اوپر تو رول اپلائی ہوتے ہیں، عمل درآمد ضروری ہے، اس کے لیے ٹریفک پولیس ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں جو سمجھتا ہوں وہ بیسیکلی ایک قوم کی تربیت ہوتی ہے نا، کہ وہ اور تربیت نا ایسے کرتے ہیں کہ انکانشیسلی تربیت کرتے ہیں کہ جب بندہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ڈفرینٹ چھوٹے جو کڈس سکولز ہیں وہاں پہ میں وزٹ بھی کیا ہے، تو میں نے دیکھا مطلب ایک دو ٹرینرز تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 5 5 7 7 8 سال کے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے تھے نا۔ تو اس کو وہ جو ٹریننگ کروا رہے تھے تو وہ سمپل اور صرف سمپل لائننگ کی تھی کہ آپ نے لائن کیسے بنانی ہے۔ بچہ جو ہے اسکول میں آ کر سب سے پہلے جو ہے وہ لائن بنانا سیکھتا ہے، اور میں نے ان کے کوآرڈینیٹر سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا ہم سب سے پہلے بچے کو تربیت کرتے ہیں کہ ویئر از یور پلیس، ویئر از یور ٹرن، بی آن دیٹ۔ مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہمیں اس طرح کی تربیت دی جائے گی، اور بچہ جو ہے مطلب کہتے ہیں نا جو ہیبٹس ہوتی ہیں ڈائی ہارڈ ہوتی ہیں، یہ بہت مشہور زمانہ کال ہے۔ اس سے کوئی بھی کلچر کا کوئی بھی سیانے سے سیانہ بندہ، ذہین بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مرتے دم تک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ اس ورلڈ میں انٹریکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے، ہیبٹس جو ہے کہتے ہیں کہ 13 سال تک کی عمر تک جو ہے وہ فارمیٹیو فیز ہوتی ہے ان کی، اس میں وہ ہیبٹس جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہیں۔ اب ارسطوٹل نے بھی یہی کہا، پلیٹو اور ارسطوٹل نے، کہ جو
بچے کی ٹریننگ کا سپیس ہوتا ہے وہ 13 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے، یعنی 13 سال تک کی عمر میں بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی کروائی جائے، اس کو اچھا صحت مند بنایا جائے، یعنی جس میں ہمارے اسکولز میں ڈرلنگ وغیرہ ہو گئی، تو یہ اسی کیٹیگری کے ایک زمرے میں آتا ہے کہ بچہ جسمانی طور پر صحت مند ہو تاکہ وہ اکیڈیمکلی پھر اچھا پرفارم کر پائے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ وہ ان پرائمری اس میں ٹریننگز میں سب سے زیادہ فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ بچے کی جو ہیبٹس ہیں وہ اس سینس میں ہوں کہ دے شوڈ بی اوبیئنگ ٹو دا لا۔ بچے کو یعنی کہ لائن میں کھڑا ہونا سکھایا جاتا ہے، بچے کو اپنی باری کا انتظار کرنا سکھایا جاتا ہے، بچے کو دوسرے کو راستہ دینے کا سکھایا جاتا ہے، بچے کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ سوشلی طور پر انکانشیسلی اس کا جو ہیبٹ فارمیشن ہوتی ہے نا، اس کے انکانشیس مطلب برین میں ہی یہ کوڈ ہو جاتا ہے۔ ونس یعنی کہ رول آف لا از کوڈڈ ٹو دا مائنڈ آف دا چائلڈ اور اٹ بیکمس ہز ہیبٹ، وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس کا کوڈڈ، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ایک مشین کا مینول ہوتا ہے، وہ جب تک مشین چلتی ہے اس کے ساتھ اس کا مینول چلتا ہے، تو وہ رول آف لا سوشل اوبیڈینس اور اس کا جو سوسائٹی کی طرف جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ اس کے مینول میں ہی کوڈڈ ہوتا ہے۔ اب وہ یعنی کہ جو شرم ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ آلریڈی آٹومیٹکلی اس کو ساری زندگی وہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے قتل کے واقعات ہوتے ہیں، وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس کا جو مجرم ہوتے ہیں وہ فوراً مطلب نہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، ہم سے یہ ہوا گیا، کیونکہ وہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتا۔ تو اس کی بیسیکلی وہ کون سی ڈرائیو ہوتی ہے، جو فورس ہوتی ہے جو کہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے اقرار جرم کر دیتا ہے، تو وہ ہوتا ہے اس کا ضمیر نا۔ اسی طرح یعنی ضمیر کی آواز کو بندہ نہیں دبا سکتا، تو ضمیر بھی بندے کا کیسے بن رہا ہوتا ہے، وہ اسی سوشل کوڈڈ سے بن رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ مسجد میں جاتا ہے، جب بندہ والدین سے بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے پیئر سے بات کر رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے، ٹیچر سے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس کے ضمیر بھی جو ہوتا ہے وہ بائی نیچر اس کے کوڈ کیا جاتا ہے اس کے برین میں نا، تو وہ پھر جو وہ ہوتی ہے گلٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ اس ضمیر کی آواز کی وجہ سے ہوتا ہے، ضمیر کی ملامت سے ہوتا ہے، یعنی بندہ سچ بولتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ شروع میں ہی 9 10 مطلب جو 7 8 سال کی عمر میں ہی جب بچہ ہوتا ہے تو پہلی پرائمری کلاسز میں یا ایون پہلے جو فارمیٹیو فیز ہوتی ہیں، یعنی پرائمری ہماری اکیڈیمک کی فارمیٹیو فیز کہلاتی ہے، تو اس میں رول آف لا سکھایا جاتا ہے، آٹومیٹکلی وہ پھر سوشل میکنزم ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایسے کہتے ہیں کہ جی مطلب میں ایک ایکیڈیمینس ہوں، میں سیاسی بات کبھی بھی نہیں کرتا، نہ کلاس روم میں کرتا ہوں، لیکن نہ ہمیں کرنی چاہیے، ایک ایکیڈیمین کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ایک ایکیڈیمین ہوں تو میرا سوشل کنسرن ضرور ہے، مجھے بہرحال جو ہے وہ اس بات کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے کہ میرا بچہ جو تعلیم کے حوالے سے پڑھ کے جائے وہ معاشرے میں ایک مثبت رول پلے کرے۔ تو اس حوالے سے ہم ڈیفرنٹ سیاسی سماجی جو اگزامپلس ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی ابھی کسی نے کہا کہ جی عمران خان ترقی کیوں نہیں کر رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی جی وہ چونکہ بیوروکریسی وہاں پہ بیٹھی ہے نواز شریف کی تو اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ میرا ان دونوں سے سوال نہیں ہے، پرابلم نہ نواز شریف کا ہے نہ عمران خان کا ہے، پرابلم ہماری سوشلائزیشن کا ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو رول آف لا سکھائیں گے، شروع سے اوبیڈینس سکھائیں گے کہ یہ آپ ہیں، یہ آپ کا رول ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، تو وہ ایک لائن بنتی ہے بیسیکلی جہاں سے میں نے بنیادی طور پر بات سٹارٹ کی ہے
کہ جو ایڈوانس معاشرے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی پہلی دوسری کلاس سے ہی اپنے نئے آنے والے بچے کو جو اپنی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوتا ہے اس کو صرف لائن کو فالو کرنا سکھاتے ہیں کہ دس از دا لائن اینڈ یو ہیو ٹو فالو دس. اور وہ جب بڑی اس پر رویے پر آتی ہے تو وہ لائن جو ہے وہ رول بن جاتا ہے. جو قانون ہوتا ہے وہ قانون سڑک کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، وہ قانون آپ کے پروفیشن پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، وہ قانون جو ہے وہ آپ کے سماجی زندگی میں بھی، معاشی زندگی میں بھی، ہر جگہ آپ کو فالو کرتا ہے. آپ کی مذہبی زندگی میں بھی ڈفرینٹ رولز ہیں نا، تو ڈفرینٹ لائنز ہیں، وی ہیو ٹو فالو دوز لائنز. اگر ہم جاب پہ ہیں تو ہمیں جاب کی لائن فالو کر رہی ہے، اگر ہم سڑک کے اوپر ہیں تو ہمیں سڑک کی لائن کو فالو، جو رولز سے مراد یہ ہمیں لائن لے رہا ہوں نا، تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. تو بیسیکلی ہمیں لائن کا احترام جو ہے وہ سکھانا ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو پھر جب ہمارا استاد جو ہے وہ اسکول میں بیٹھ کر اپنے جو پروفیشنل لاز ہیں، پروفیشنل اس کی جو وہ ہے اس کو فالو کرے گا. ہمارے جو طالب علم ہے اس کے لیے جو ڈیفائنڈ مطلب ہوگی وہ اس کے برین میں جب کوڈڈ ہوگی، اس کو اپنے رولز کو فالو کرنے کا احترام سکھایا جائے گا، تو وہ اور وہ فارمیٹیو فیز میں انتہائی ضروری ہے. پرائمری اسکول اس پر انتہائی ضروری ہے. میں اپنے اسکولز دیکھتا ہوں، ہمارے ہاں ابھی اسکولوں میں بھی بہت امپرومنٹ آئی ہے. ان میں اسکولز کو کلر کیا گیا. ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں وہ بھی کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے جو کلرز ہیں یا اس کے حوالے سے، یعنی کہ پہلے ہمارے اسکولز جو ہے وہ گھوس اسکولز ہوتے تھے، ان میں کوئی بھی ایسی کریٹیو چیز نہیں ہوتی تھی کہ جہاں پہ جو بچوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے. اب میں نے دیکھا ہے، مطلب بہت سارے اسکول وزٹ کیے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پکچرز اور یہ وہ ان کے انٹرسٹ کی، کیوریوسٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں لہٰذا سرکاری اسکول بہت حد تک امپروو ہو چکے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اسکول کے لیے جو اسمبلی ہوتی ہے وہ لائنیں بنوانے کے لیے ہوتی ہے، وہاں پہ وہ سکھایا جاتا ہے. اچھا اب ذرا دیکھیں کہ مطلب میں ایک اسکول، مطلب جس اسکول میں ہم پڑھتے رہے ہیں تو وہ 10 سال تک ایک اسکول میں پڑھے ہم. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جب ہم پہلی میں بھی تھے تب بھی ہمیں پی ٹی کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ہماری لائنیں سیدھی کرواتا تھا. اور جب ہم 10th میں بھی پہنچ گئے تو ہمیں پی ٹی کی ضرورت ہوتی تھی جو ہماری لائنیں سیدھی کرواتا تھا. یعنی 10 سال تک ہم نے اپنی لائن بنانا نہیں سیکھی. اور 10 سال کا بچہ جو ہے وہ، مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ لائن سیکھی نہیں، لیکن بہرحال ایک پی ٹی کو ضروری ہوتا تھا، پی ٹی کے لائنیں سیدھی کروائے، وہ سب کی لائنیں چیک کرتا تھا. لیکن 10th والوں کی بھی لائنیں کہیں نہ کہیں سے ٹیڑھی ضرور ہوتی تھیں، تو وہ کہتا تھا کہ یہاں سے تم فلاں ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ نا. تو اس وجہ سے یہی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے مطلب ہمارے ملک میں جو رول آف لا ہے اس کی کمی ہے، جس وجہ سے ہماری سماجیات، ہماری سیاسیات، ہماری اخلاقیات اور ہماری سیاست بھی، تو سارے ہمارے ادارے جو ہے، ادارے سے مراد ہمارے جو ڈومینز آف لائف ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتے. ہم کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ترقی کر کے پھر وہیں آ جاتے ہیں، پھر وہیں کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اصل مطلب جو میرا میسج ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ میں اس لیے بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بہت سارے طالب علم میرے ساتھ ابھی جو کانٹیکٹ میں ہیں اور لیٹر آن انہوں نے ایک استاد بننا ہے، یا جو میرے طالب علم جو ہے وہ آلریڈی استاد بن چکے ہیں. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ صرف فارمیٹیو فیز میں بچوں کو لائن پہ چلنا سکھائیں، سیدھی لائن پہ ان کو سٹینڈ کرنا سکھائیں. ان کو لائن کا احترام سکھائیں گے نا تو وہ سب کچھ سیکھ جائیں گے نا. تو اگرچہ یہ بات چھوٹی سی، مختصر سی، عام سی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اوپر اور ہمارے افراد کے اوپر اور ہماری پوری قوم کے اوپر پڑے گا. تو ہمیں لائن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لائن پر عمل کرنا سیکھنا چاہیے، اور لائن جو ہے کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے ابتدائی زندگی میں ہمارے ذہن پر مطلب اس کی امپورٹنس جگانی چاہیے. تو تب ہم بحیثیت قوم بھی ترقی کر پائیں گے. اجازت.
اللہ حافظ۔